إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوم جھوم کے ایک مرتبہ نعت پاک کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو لاچاریوں کا شکار ہے تو کوئی تنگدست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی طرف سے بیزار ہے۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ تو ہم نے رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا تو آئیے سنیے قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ جب قرآن پاک تلاوت کریں اونچی آواز میں سبحان اللہ کہنا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں۔ یقیناً نماز دین کا سکون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پر صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز میٹھے میٹھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز کی قضا کر دیتا ہے،
اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ اس کی قبر میں آگ کو ابال دیا جائے گا، اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ قصداً نماز قضا کرنے والوں کے لیے حدیث میں بھی عذاب وارد ہوا ہے۔ چنانچہ سنیے، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربیں لگاتے ہیں اور چوٹ سے ان کے دماغ اس طرح بہتے ہیں جس طرح نہر بہتی ہے، اور وہ درد سے چیختے ہوئے کہتے تھے، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کیا گیا، یہ لوگ بے وقت نماز ادا کرتے تھے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آج سر میں ہمیں معمولی سی چوٹ لگ جائے یا ہمارے سر میں درد ہو تو ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے نماز قضا کرنے کی وجہ سے ہمیں اس طرح کا عذاب دے دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے عرض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہے، اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے ہوئے ہے اور پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا، پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نماز میں سستی کیے جا رہے ہیں، نماز کے وقت ہم سوئے رہتے ہیں، نماز کی فکر نہیں کرتے،
تو دیکھیے کہ نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے کیسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں پانچوں وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ، وہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کا وقت گزار کے ادا کرنے کی وجہ سے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ آج معمولی سا کام ہو نماز قضا کر دیتے ہیں، بات بات پہ ہم قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جو اپنے بھائی کو گالی دے گا قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں آئے گا۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مکاشفۃ القلوب میں بھی لکھا ہے۔ اس کی بہن فوت ہوئی، جب دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی جو تھی وہ قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کو کی قبر پہ آیا، اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا بہن کی قبر میں آگ کے شعلے ہیں۔ چنانچہ اس نے چونکہ قبر پر مٹی ڈالی، غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا، پوچھا پیاری اماں جان، اے اماں جان بتاؤ میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگ گئی اور کہا افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کرتی تھی، یعنی قضا کرتی تھی۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں شیطان ہمیں اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے، لہذا نماز رہ جائے تو اسے قضا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، قضا نماز ادا کرنے کے بعد توبہ سے معافی کی قوی امید ہے، مگر جو نماز سرے سے ہی نہ ادا کرے اس کو توبہ سے نماز معاف نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو محض اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل فرما دے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَمَا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھے گئے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، وہ نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ جواب دے گئے ہم نماز ادا نہ کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے
اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہوں۔ اور فرض تو مانے مگر ادا نہ کرے وہ مسلمان تو ہے، مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سخت فاسق و گناہ گار مستحق عذاب نار ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوتے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائے گے۔ مذکورہ بالا آیات مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ غی جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے، اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور آگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، خوف خدا عز و جل سے ہمیں لرز اٹھنا چاہیے اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مذکورہ بالا روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو تکلیف دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک آتش کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے رک کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر اس دنیا کے کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ نہیں تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب ہم کس طرح برداشت کریں؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے۔ جب سبب گریہ دریافت کیا جاتا تو فرماتے میں سوچتا ہوں کہ اگر گناہوں کے سبب مجھے حمام کے گرم پانی میں غوطے دیے جائے تو میں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ حالانکہ مجرموں کو جہنم کی آگ اور وہاں کے کھولتے ہوئے پانی میں غوطے دیے جائیں گے تو وہ کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون۔
यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाते हैं, फेरे करेंगे इसमें और इंतहा के जलते खोलते पानी में। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा कि नमाज को कज़ा कर देने का कैसा सख्त अज़ाब है, और हम फिक्र नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं कि हमारी नमाज चले गई, हमें कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं कि पीछे अज़ाब कब्र में मुब्तला होंगे, जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला होंगे। कारोबार में मशगूल हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, सुबह होती है कारोबार में, रात होती है तो सो जाते हैं। ये कैसी हमारी जिंदगी है? फरमाया कि समझदार वो आदमी है कि जो जितना अरसा दुनिया व आखिरत का है, उतना अरसा दुनिया व आखिरत की तैयारी में मशगूल रहे। जितना अरसा दुनिया का है, उतना ही अरसा दुनिया के साथ साथ दुनिया भी कमाए और नेक आमाल भी करे, और जितना अरसा कब्र व आखिरत का है, उतना अरसा कब्र व आखिरत की तैयारी में मशगूल रहे। वो आदमी समझदार है कि दुनिया में तो वो रहता है, दुनिया भी कमाता है, लेकिन वो नमाज रोज़े वगैरह की पाबंदी करता है, नेक अमाल करता है, आखिरत की फिक्र करता है, कब्र व हशर की फिक्र करता है। वो कामयाब आदमी है जो दुनिया में डरता है, अल्लाह के खौफ से वो रोता है, जहन्नम के अजाब से रोता है। वो आदमी कामयाब आदमी है। एक आदमी जंगल में जा रहा था, तो उसे इंसानी शक्ल में शैतान नजर आया। इंसानी शक्ल में उस आदमी को शैतान नजर आया, उसके साथ चलने लग गया। अब एक नमाज हुई, चले गए, जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। दूसरी नमाज गुजर गई, तीसरी नमाज गुजर गई, चौथी नमाज गुजर गई, हत्ता कि ईशा की नमाज जब गुजर गई तो शैतान जो इंसानी रूप में था वो उससे भागने लगा। अब वो आदमी कहने लगा, तू कहाँ जा रहा है? रात हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, सारा दिन तो मेरे साथ था और अब तू जा रहा है। कहने लगा, मैंने एक बार आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, धुतकार दिया गया, मलऊन हो गया। अरे तूने तो आज 5 वक्त के सजदे ना किए, तूने 5 नमाजें कज़ा कर दी। मुझे डर लगता है कि कहीं तुझ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए और मैं भी उसमें गिरफ्तार ना हो जाऊं। शैतान जो हमें नमाज से रोकता है, वो भी अल्लाह के अज़ाब से डरता है। और हम कैसे इंसान हैं कि हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, सरकार का हमें उम्मती बनाया और हमें डर ही नहीं लगता। नमाज का टाइम है, हम गप्पों में मशगूल हो चुके हैं। नमाज का टाइम है, हम कारोबार में मशगूल हो चुके हैं। नमाज का टाइम है, हम बिलियर्ड क्लब में मौजूद हैं। नमाज का टाइम है, हम बाजार की रौनक बन चुके हैं। हमारे कानों में आवाज़ आ रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आ रही है। हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अरे ये कैसे हम मुसलमान हैं? हमें फिक्र नहीं कि अल्लाह ने हमें नमाज हम पे फर्ज की है, हमारे आका की आंखों की ये ठंडक है। किस नमाज से हमारे कारोबार में बरकत होती है, किस नमाज से हमारी रोजी में अल्लाह बरकत देता है, किस नमाज की वजह से अल्लाह ताला हमें बीमारियों से शिफा देता है, हमें उस नमाज की कोई फिक्र नहीं।
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے کہ ہم نمازی کب بنیں گے؟ کہ جب ہمیں موت آ گئی، جب ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، جب ہمیں ہمارے لاش اٹھانے والے اپنے کندھوں پہ لاد کے قبرستان کی طرف جا رہے ہوں گے، پھر ہماری آنکھیں کھلے گی کہ کاش ہم نماز ادا کر لیتے۔ کیا ہم اس وقت سوچیں گے کہ جب نماز قضا کرنے کی وجہ سے ہماری قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا؟ آج وقت ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں انمول تحفہ زندگی کا دیا، سرکار کا امتی بنا دیا، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم نمازیں ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ جب بھی کوئی ہمیں مشکل ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ ہمیں قبول فرما لے، وہ دعا قبول فرمائے۔ لیکن جب ہم نماز کی طرف نہیں آئیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا ہاتھ اٹھائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، اے مولا کیا خطا ہوگی ہم سے، ہماری کاروبار میں برکت اٹھ گئی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، مولا پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کیا خطا ہو گئی، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے کتنا ہے؟ ابھی یہ پیارے اسلام بھائیوں، ہم نے سوچا کہ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے، کیا ہم اللہ کو 5 وقت کا سجدہ کرتے ہیں؟ جب ہم سجدہ ہی نہیں اللہ کو کر رہے تو پھر بھی کہہ رہے یا اللہ پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جنگل میں گئے اور وہاں ان کو ایک مسجد دکھائی دی۔ اب اللہ والے تھے، اللہ والے جو تھے، اللہ اللہ کر کے انہوں نے اللہ کو منایا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، حدیث قدسی ہے کہ جب آدمی میری یاد میں لگ جاتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا وہ مجھے دنیا کی جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں اس کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے۔ جب وہ آدمی اس سٹیج پہ آ جاتا ہے تو آئیے سنیے انہیں کیا کیا انعام ملتے ہیں، پھر وہ دلوں کے حالات کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ بزرگ رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے تو آدھی رات کو مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، مسجد سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسجد میں نہیں ہے، باہر بھی کوئی نہیں ہے، ارے آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ رونے کی آوازیں کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی نظروں کو گھمایا، کوئی نظر نہ آیا۔ جب انہوں نے غور و فکر کیا، اللہ والے تھے، اللہ نے سنائی دے دیا یہ مسجد رو رہی ہے، مسجد رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا اے مسجد تو کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی مجھے بنانے والوں نے بنا دیا، مجھے بنانے والوں نے بنا دیا، مگر افسوس کہ مجھ میں نماز کے لیے آتا کوئی نہیں، نماز کے لیے مجھ میں آتا کوئی نہیں۔ مسجدیں تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، مسجدیں تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرایا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ کہ یہ مسجد روتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم اس میں آتے نہیں، جب یہ ویران ہے، اس میں تالے لگ جاتے ہیں۔ دیہات میں ایسی بھی مسجدیں ہیں کہ تالے لگے ہوئے ہیں، جب ہمارے قافلے جاتے ہیں ان مسجدوں میں جاتے ہیں، تالے کھولے جاتے ہیں، جالے لگے ہوتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کی آبادی ہو اور مسجدوں میں تالے لگے ہو، یہ کیسا عشق ہے ہمارا؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ کیا خطا ہو گئی،
مسجدوں میں تانے لگے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ کیا خطا ہو گئی، مسجد میں آتے نہیں، مسجد رو رہی ہے، کہتے ہیں یا اللہ کیا خطا ہو گئی۔ یہی خطا ہے پیارے بھائیوں کہ آج ہمارے کاروبار سے برکت اٹھ چکی ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا نماز سے تمہاری روزی میں برکت ہوتی ہے۔ جب ہم سرکار کی نہیں مان رہے، دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، دعویٰ اتنا ہے ہمارا اور نماز کے لیے آتے نہیں۔ سرکار فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے لیے آئے نہ۔ فرمایا نماز مسجد میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اب ایسے بھی گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، گھروں میں نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، گھروں میں نماز کا ایک کا ثواب ملے گا، مسجد میں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی جماعت چھوٹ گئی، جب جماعت چھوٹی انہوں نے 27 مرتبہ نماز ادا کی۔ غیب سے آواز آتی ہے، انہوں نے 27 نماز کو، ایک نماز کو 27 مرتبہ تو ادا کر لیا، لیکن جو فرشتوں نے آمین کہا تھا اس کے ثواب کہاں گیا؟ یعنی کتنی فضیلت ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نماز کی، کہ مسجد میں با جماعت نماز آج کریں گے تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری آمین جب امام ولدالضالین کہتا ہے، تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے، لیکن آمین جو ہے وہ آہستہ کہہ، خود ہمارے کانوں کو سننی چاہیے۔ تو یہ اتنی فضیلت ہو، یعنی 27 نمازیں بھی اس نے ادا کر لی، لیکن فرشتوں کی آمین جو ہے وہ رہ گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ آج ہم نماز ادا نہیں کرتے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور حقیقت ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن کہاں ڈرتے ہیں؟ یہاں سن لیا، اب جا کے بے شک ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں چلے جائیں، نماز کا وقت ہے، نماز گزر جائے گی، رات کو تھکے ٹوٹے آئیں گے، تھکے ہارے آئیں گے، جب اماں سے کھانا مانگیں گے، سو جائیں گے یا فلم دیکھ لیں گے۔ یہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں پیارے بھائیوں؟ اللہ والے جو ہے وہ تو روتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا روتے کہ پرندے کو دیکھ کے کہتے کاش کہ میں تیری طرح کا ایک پرندہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ یہ اللہ والوں کے انداز ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکا اٹھاتے، کہتے کاش میں تیری طرح کا ایک تنکا ہوتا، میری ماں مجھے جنم نہ دیتی۔ یہ ہے ڈر میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، نمازیں ہماری جا رہی، نمازوں کی فکر کریں پیارے بھائیوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ کے سامنے کا واقعہ ہے۔ ایک جنازہ آتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنازے میں شریک ہے۔ جب جنازے کو امام کے سامنے رکھا گیا، صحابہ کرام نے دیکھا کفن ہلنا شروع ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں دل تھام کے سنیے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو آج ہماری آج کے بعد نماز قضا نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ صحابہ کی آنکھوں کا واقعہ ہے، آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ جنازہ آیا اور ہلنا شروع ہو گیا، کفن ہلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں باتیں کی کہ جنازہ کیوں ہل رہا ہے، یہ میت کیوں ہل رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک لمبا سانپ ہے، لمبا سانپ ہے۔ صحابہ نے کسی نے آواز دی کہ جاؤ ڈنڈے لے کر آؤ، اس کو سانپ کو میت سے علیحدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ سانپ کہنے لگا ٹھہر جا میرے نبی کے صحابہ اور سنو کہ میں اس پہ کیوں مسلط ہوا ہوں۔ سانپ کہہ رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ کے سامنے
صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ سنو میں اس پہ کیوں مسلط ہوا ہوں، اس کو اس لیے مسلط ہوا ہوں کہ یہ اذان سنتا تھا، اذان سنتا تھا، اور اذان سننے کے بعد یہ آدمی مسجد میں نہیں آتا تھا۔ اللہ نے مجھے اس کو عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے۔ پیارے بھائیوں بتائیے آپ، صحابہ کے سامنے کا واقعہ ہے، ہمیں اب بھی ڈر نہیں لگے گا تو کب لگے گا؟ اور پھر فرما رہے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے بھی میں عذاب دے رہا ہوں، اللہ نے اس کو عذاب کے لیے مجھے مبتلا کیا کہ یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی یہ آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ علماء کی جب صحابہ کرام بیان کرتے تھے تو وہ صاحب کہنے لگا کہ یہ صحابہ کا بیان نہیں سنتا تھا، یہ علماء کا بیان نہیں سنتا تھا، اس 3 وجہ سے اللہ نے مجھے اس پہ مسلط کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے میں اس پہ مسلط رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا